حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللئيم الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي ليس لقضائه دافع ولا لعطائه مانع ولا كصنعه وصانع، وهو الجواد الواسع فطرع أجناس البدائع وعتقنا بحكمته الصنائع، فلا تخفى عليه الطلائع ولا تضيع عنده البدائع. جازي كل صانع ورائش كل قانع وراحم كل ظالم، ومنزل المنافع والكتاب الجامع بالنور الساطع، وهو للدعوات سامي وللقربات دافع وللدرجات رافع. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسوله الكريم الملقب بطه وياسين، العبد المعين والرسول المسدد مولانا أبي القاسم محمد. الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. سبحان جناب اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان محترم، اس عشرے کی ساتویں مجلس حدیث بہت ہی مشہور و معروف ہے، کئی بار آپ کے سامنے میں نے ترجمہ بھی کیا. ارشاد رسول اکرم ہوتا ہے کہ بے شک حسین ہدایت کا چراغ اور نجات کی کشتی ہے. عزیزان محترم، حسین ابن علی کی ذات کے سے مخصوص بہت ساری ایسی کرامات ہیں جن کا ذکر میں نے آپ کے سامنے کیا. فرش اعضاء کے بھی بہت سارے ایسے فوائد ہیں کہ جن کا بیان میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. دستور دنیا، دستور کائنات یہی ہے عزیزان محترم کہ ہر داستان کی اپنی ایک انتہا ہوتی ہے. ہر داستان، ہر واقعے کی اپنی ایک انتہا ہوتی ہے، لیکن جس داستان کی انتہا نہ ہو اسے ہم کربلا کے نام سے یاد کرتے ہیں. بہت بڑی چیز ہے کہ ہماری زندگی میں اور خود اسلامک دنیا میں بھی بہت سارے ایسے واقعات رونما ہوئے، لیکن آج ان کا ذکر ایسے نہیں ہوتا جس طرح ہم کربلا کا ذکر بیٹھ کر ایک ساتھ کرتے ہیں. کوئی فیض ہے
کوئی کرامت ہے ایوان محترم جو اس کے پیچھے اپنے اثر کو دکھا رہی ہے. غور کرنے والی چیز ہے ایوان محترم، حسین ابن علی کی شخصیت کے بارے میں جب گفتگو کی جاتی ہے تو لکھنے والے کچھ ایسا ہی لکھتے ہیں کہ اگر آپ نماز کی انتہا کو دیکھنا ہے تو حسین کی نماز کو دیکھو، اگر تمہیں روزے کی کمال کو دیکھنا ہے تو حسین کی ذات کا ملاحظہ کرو، اگر حج کے کمال کو دیکھنا ہے تو حسین کے حج کی طرف نگاہ کرو، اگر زہد کی مثال بالا کو دیکھنا ہے تو حسین کی ذات کی طرف نگاہ کرو. یعنی اسلامک ہر معیار کو اگر اس کی کمال کی منزل پر ہمیں دیکھنا ہوگا تو ہم کس ذات کی طرف دیکھیں گے؟ حسین ابن علی کی ذات کی طرف دیکھیں گے. ذات ہی عزیزان محترم کچھ ایسی ہے حسین کی جس نے سارے اسلامک معیار کو لا کر اپنی ایک چھوٹی سی زندگی میں جمع کر دیا. اللہ اکبر، حسین کی ذات ہے. تمام کرامات، تمام معجزات جس جگہ پر جمع ہو جائیں ہم اس شخصیت کو حسین ابن علی کے نام سے یاد کرتے ہیں. وہ چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے. ہم کیا کرتے ہیں اپنی زندگی میں؟ آپ دیکھیے، ہم گواہی دیتے ہیں. دو طرح کی گواہی ہوتی ہیں، ایک دنیا میں گواہی دی جاتی ہے اور ایک شریعت میں گواہی دی جاتی ہے. بہت عزیزان محترم، میں آپ کو توجہ کا طالب ہوں. ایک گواہی آپ دنیا میں دیتے ہیں اور ایک گواہی ہم آخرت میں شریعت کے لیے جو اس دنیا میں دے رہے ہیں وہ گواہی ہوتی ہے. خدا نخواستہ ہمارے چننے بھائی کسی ایسے کیس میں پھنس گئے اور ہم نے ان کی طرف سے گواہی دے دی کہ نہیں فلاں صاحب تو بہت ہی پاک، بہت ہی شریف، کسی طرح کوئی جرم وہ کر ہی نہیں سکتے. تو عزیزان محترم، ہم اس دنیا کی جو گواہی کو دے رہے ہیں اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان کو بچانا چاہ رہے ہیں اور ان کو ہماری گواہی کی ضرورت ہے. یہ ہے دنیا کی گواہی. ایک گواہی وہ ہوتی ہے جو ہم شریعت کے لیے دے رہے ہیں. وہ کون سی گواہی ہے؟ ہم کہتے ہیں اشہدو ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا معبود نہیں ہے. تو یہ بتائیے کہ آپ کے گواہی دینے سے اس کے علاوہ کوئی دوسرا معبود نہیں ہے؟ تو ہمارے گواہی دینے سے کیا یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اس کے علاوہ کوئی اور دوسرا معبود نہیں ہے؟ اور اگر ہم نے کہا اشہدو ان محمد رسول اللہ، کہ بے شک محمد بھیجے ہوئے اللہ کے رسول ہیں، تو یہ بتائیے اگر ہم گواہی نہ دیتے تو کیا رسول اللہ کے نہ ہوتے؟ تو آپ کیا کہیں گے؟ نہیں، پہلے بھی ہیں. تو عزیزان محترم، جب ہم نے دنیا میں گواہی دی تو مقصد کیا ہوا کہ سامنے والے کو ہماری مدد کی ضرورت تھی تو ہم نے گواہی دی. لیکن جب ہم نے شریعت کے لیے گواہی دی، ہم نے اذان میں کہا اشہدو ان لا الہ الا اللہ، ہم نے اذان میں کہا اشہدو ان محمد رسول اللہ، ہم نے اذان میں کہا اشہدو ان علی ولی اللہ، تو عزیزان محترم، امیر المومنین کو ہمارے گواہی کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ یہ بتانا چاہتے ہیں اگر تمہیں یہ ثابت کرنا ہے کہ تمہارا ایمان اتنا بلند ہے تو تم گواہی دو کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا ولی ہوں. اللہ اکبر عزیزان محترم، اللہ اکبر. یعنی اب اگر ہمیں یہ ثابت کرنا ہے کہ اللہ کے ہم معبود یعنی ہیں، وہ ہمارا معبود ہے، ہم اس کے عبادت کرنے والے ہیں، اللہ کا بنایا ہوا رسول، ہم اس کی گواہی دے رہے ہیں، تو گویا عزیزان محترم ہم ثابت یہ کر رہے ہیں کہ ہماری ذات ان سے متصل ہو کر ایمان کے درجے کو بالا پہنچ رہی ہے، ایمان کے درجے کو ترقی کر رہی ہے. صلوات بھیجے محمد والے. یہ گواہی اشہدو ان لا الہ الا اللہ، اشہدو ان محمد رسول اللہ، اشہدو ان علی ولی اللہ، گویا انہیں ہمیں ہماری ضرورت نہیں ہے، ہمیں اپنے ایمان کو ثابت کرنا ہے، اس لیے ہم گواہی دے رہے ہیں. اسی طرح زیارت واسطہ میں ہم لوگ پڑھتے ہیں، کیا جملہ ہے؟ اشہدو انک قد اقمت الصلاۃ
حسین سے روبرو ہوتے ہیں اور ایک جملہ کہتے ہیں، اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر وأطعت اللہ ورسولہ۔ 5 چیزیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ اے حسین ابن علی، آپ نے نماز کو قائم کیا، زکوٰۃ کو ادا کیا، امر بالمعروف کیا، نہی عن المنکر کیا، اور اللہ کی اطاعت کی ہے۔ اللہ اکبر۔ 5 صفات ہم نے حسین ملا کر جمع کر دی۔ عزیزان محترم، یہ گواہی کا سلسلہ شریعت میں اسی لیے رکھا گیا ہے کہ ہم جب گواہی دے رہے ہیں، یا ہم آج کل خود دیکھیں، آپ ٹرینڈ چلا ہوا ہے، ہم بہت ہی افتخار کے ساتھ ایک جملہ کہتے ہیں، لبیک یا حسین۔ اچھا، کیا مطلب ہوتا ہے لبیک یا حسین کا؟ کیا مطلب ہوتا ہے لبیک یا حسین کا؟ آپ کیا کہیے گا کہ حسین آپ جس راستے پر ہیں اس راستے پر ہم بھی ہیں اور ہم آپ کی مدد کے لیے تیار ہیں۔ تو عزیزان محترم، آپ یہ بتائیے، کیا حسین کو ہمارے مدد کی ضرورت ہے؟ اچھا، حسین ابن علی نے، چلیے ہم ایک اور آپ کو پیچھے واقعے کی طرف لے کے چلتے ہیں۔ حسین ابن علی نے کربلا کے میدان میں ایک جملہ کہا، حل من ناصر ینصرنا حل من مغیث یغیثنا۔ مصائب نہیں، یہ غور کرنے والی چیزیں بتا رہا ہوں آپ کو۔ حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی جو میری مدد کو آئے؟ تو کیا واقعاً حسین مدد چاہ رہے تھے؟ تو آپ کیا کہیے گا؟ حل من مغیث یغیثنا، کیا حسین واقعاً چاہ رہے تھے کوئی ان کی مدد کرے؟ نہیں عزیزان محترم، لبیک یا حسین کہہ کر، یا پھر امام حسین کا وہ جملہ کہنا، حل من ناصر ینصرنا، وہ ہم اس لیے وہ آواز نہیں دے رہے تھے کہ ہم ان کی مدد کے لیے آئیں، وہ آواز یہ دے رہے تھے کہ اگر کوئی رہ گیا ہو تو شاید اس کے کانوں میں آواز جائے تو روز محشر اللہ پھر اس سے حساب نہ لے کہ میرے نمائندے نے آواز بلند کی اور تم نے سنا تب بھی نہیں گئے۔ تو حسین یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ میں تم سے مدد نہیں مانگ رہا ہوں، بلکہ میں تمہاری خود مدد کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ عزیزان محترم، کہ اگر تم سن رہے ہو تو آ جاؤ اور اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ۔ اللہ اکبر۔ آپ یہ بتائیے، جب آپ حج پہ جاتے ہیں تو ایک جملہ کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں سب سے پہلا جملہ یہی ہوتا ہے، لبیک لا شریک لک لبیک۔ خدا ہماری مدد کرنا چاہے، لبیک کا تو یہ مطلب ہوا نا کہ اللہ جس راستے پر تو نے ہدایت کی ہے اس کے پیچھے پیچھے میں ہوں اور تمہارے حکم کی مدد کرنے والے بھی ہم ہیں۔ تو کیا اللہ واقعاً ہم سے مدد چاہ رہا ہے؟ نہیں عزیزان محترم، یہ جتنے جملے اس وقت زیارت میں اس کتابوں میں آتے ہیں ان کا مقصد صرف یہی ہے کہ وہ ہماری مدد کرتے ہیں، ہمارے ایمان میں اضافے کا سبب بنتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں، علامات المومن خمس، مومن کی علامت کتنی ہے؟ 5۔ علامات المومن خمس، مومن کی علامت 5 ہے۔ پہلی علامت الورع فی الخلوہ۔ اللہ اکبر۔ یہ بہت چیز ہمارے معاشرے میں ہو رہی ہے، یہ چیز ہم شاید اس چیز سے غور نہیں کر پا رہے ہیں۔ پہلی چیز ہے تقویٰ و پرہیزگاری خلوت میں، اکیلے۔ غور کریے گا مطلب جو ہم مجمع دیکھتے ہیں نا مسجد میں کوئی انسان، جیسے میں پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں، میں نے دیکھا کہ پیچھے سے ناصر بھائی آ گئے، تو ابھی تک میں نماز جو پڑھ رہا تھا وہ پڑھ رہا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ میں نے ان کو پیچھے سے دیکھا، میں نے کہا تو پیچھے سے کوئی نہ کوئی تو آیا، تو ہم نے اب رخ بدل دیا۔ وہی سورہ
جس کو میں تلاوت کر رہا تھا ابھی تک، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، میں نے ان کو دیکھتے ہی ساتھ اب پورے لہجے کے ساتھ، پوری قرت کے ساتھ میں نے اس کو چینج کر دیا اور میں نے کہنا شروع کیا، دوسرا سورہ شروع کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطینک الکوثر۔ کیوں؟ آپ کس کو دکھا رہے ہیں محترم؟ یہ آپ مسجد میں کھڑے ہوئے ہیں، آپ یہ سوچئے جو سب کو دیکھ رہا ہے وہ کیا ہمارے سورے کے انداز کو نہیں دیکھ رہا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ مجمع میں لوگ تو مومن، مجمع میں لوگ شریف، مجمع میں لوگ عبادت گزار، بہت بڑا مومن مجمع میں، لیکن وہی انسان خلوت میں جب موبائل چلاتا ہے تو اگر بچہ بھی پہنچ جائے تو فوراً اسکرین چینج ہو جاتی ہے۔ مطلب کس سے ڈر ہے؟ امام نے کیا فرمایا؟ الورا فی الخلوہ، کمال یہ نہیں ہے کہ مجمع میں شریف رہو، کمال یہ ہے جب اکیلے رہو تو اللہ سے ڈرو۔ اللہ اکبر۔ ایک شخص آیا تھا محترم امام کے پاس، چھٹے امام کے پاس، امام بہت گناہ کرتا ہوں۔ خدا سے ڈرتے ہو؟ نہیں ڈرتا ہوں۔ اچھا جب گناہ کرتے ہو اگر کوئی بچہ آ جائے تو اس سے ڈرو گے؟ ہاں ضرور ڈرو گے۔ امام نے کہا تعجب ہے تمہیں، ایک چھوٹا سا بچہ جس کے پاس ابھی عقل بھی کامل نہیں ہے اس سے ڈر جاتے ہو، لیکن جو ہم سب کو دیکھنے والا ہے اس سے نہیں ڈرتے ہو۔ کمال یہ ہے الورا فی الخلوہ، تقوی انسان اس وقت اختیار کرے جب اکیلا ہو۔ بہت ہی دلچسپ بات، ایک زوجہ اور اس کا شوہر مکھن کا کاروبار کیا کرتے تھے، مکھن بناتے تھے، مکھن بیچ آیا کرتے تھے۔ ایک شخص خریدنے والا تھا بازار میں، ہمیشہ مکھن ان کا اپنا 1 کلو ہی بنا پاتے تھے بیچارے، اور اس 1 کلو کو فروخت کر دیتے تھے اور اسی سے گھر کا خرچہ وغیرہ سب چلاتے تھے۔ اذان محترم ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ مکھن اس نے بنایا، مکھن لے جانے کے بعد اس نے دکاندار کو جس کو بیچا کرتا تھا ہمیشہ اس کو جا کے حوالے کر دیا۔ آج پتہ نہیں کیا اس کا موڈ ہوا، اس کا من ہوا کہ برسوں بیت گئے میں نے اس کو تولا نہیں ہے۔ بہت توجہ سے آپ سن رہے ہیں، بہت توجہ میں آپ کی چاہتا ہوں، کوئی داد کوئی ستائش نہیں چاہیے مجھے۔ سب سے بڑی چیز ہوتی ہے سماحت، وہ اگر میرے ساتھ ہے میرے لیے کافی۔ اس کا موڈ یہ ہوا کہ آج ذرا اس کو تول کے تو دیکھیں کہ ڈیلی جو لا کر مجھے دے رہا ہے اس کا وزن کیا ہے، 1 کلو سے کم ہے، 1 کلو سے زیادہ ہے، 1 کلو خود ہے۔ اس نے تولا تو اتفاق سے کیا ہوا کہ پورے 1 ہفتے پہلے کا پورا مکھن 1 کلو اس کا رکھا ہوا تھا، اس نے 1 تولا 900 گرام نکلا، کل کا تولا پھر وہ 900 گرام نکلا۔ دیکھیے اس نے 2 دن پہلے کا تولا وہ بھی 900 گرام نکلا۔ آج پھر وہی انسان مکھن لے کر پھر پہنچا تھا دکاندار کے پاس، میں نے کہا یہ دیکھیے آج پھر لے کر آئے۔ اس نے کہا بھائی میں تم پر بھروسہ کرتا تھا، 1 سال سے مجھے لگتا ہے تم مکھن مجھے کتنا دے رہے تھے؟ 900 گرام، 100 گرام تم کر دیا کرتے تھے۔ اس نے محترم ایک مرتبہ مسکرایا، اس نے جملہ کہا صاحب میں تو ٹھہرا غریب انسان، میرے پاس ترازو تک نہیں ہے۔ اتفاق یہ ہے کہ 1 سال پہلے میں تم سے 1 کلو شکر لے کر گیا تھا، 1 کلو میں شکر لے گیا تھا، میرے پاس ترازو ہے نہیں، میں اسی شکر کو رکھتا تھا، اپنے مکھن کو ادھر رکھتا تھا، جتنا ہی وہ شکر تھی اتنا ہی یہ مکھن تھا۔ اذان محترم تو شکر کتنی تھی؟ 900 گرام۔ اذان محترم تو خلوت میں اللہ سے ڈریے، کمال یہ ہے کہ خلوت میں اللہ سے ڈریے۔ مجمع میں تو ہر انسان بڑی بڑی داڑھی رکھ لیتا ہے، میں نماز شب بھی پڑھتا ہوں، تو کس کے لیے پڑھتے ہو بھائی؟ میں صدقہ بھی دیتا ہوں، تو کس کے لیے دے رہے ہو بھائی؟ آپ خود اپنی زندگی کو بنا رہے ہو، احسان نہیں ہو رہا ہے ہم پہ۔ اگر ذرہ برابر بھی آپ نے کسی عمل میں اپنے شو آف ڈال دیا، اللہ اکبر، ختم ہو گیا وہ چیز، ختم ہو گئی۔ اذان محترم وہ چیز۔ تو پہلی صفت مومن کیا ہوئی؟
الورا عند الخلوہ یعنی تنہائی میں اللہ سے ڈرنا. دوسری صفت الحلم عند الغضب، جب غصہ آئے تو برداشت کرنا. ہمارے مجمع میں کیا ہوتا ہے، چھوٹی سی بات اگر چننے بھائی سے ہماری ہو جائے تو فوراً سنا دیتے ہیں. چھوٹی سی بات ہو جائے فوراً سنا دیتے ہیں بغیر کسی رعایت کے. امام کے گھر کی کنیز چوتھے امام کی پانی ڈال رہی تھی. امام کھانا کھا کے مجھے پانی ڈال رہی تھی، ہاتھ لوٹا چھوڑ کے ڈل گئی. امام کے گھر کی تھی، ایک جملہ پڑا والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. پروردگار عالم قرآن میں کہتا ہے کہ بے شک تعریف ہے ان لوگوں کی جو غصہ نہیں کرتے اور معاف کر دیا کرتے تھے. امام ایک مرتبہ مسکرایا اور معاف کر دیا. تو کمال یہ ہے مومن وہ ہوتا ہے جو غصے کے وقت بھی انسان درگزر کر دیتا ہے، دل میں چھوٹی سی کدورت نہیں رکھتا ہے. ذہن میں اترا کمال یہ ہے. تو علامات المومن خمس: الورا فی الخلوہ، الحلم فی عند الغضب. اس کے بعد تیسری صفت الصدقۃ فی القلہ. ہمارے پاس 10,000 روپے ہیں، ہم نے اللہ کے راہ صدقہ نکال دیا. کمال ہے. امام نے فرمایا کمال اس وقت ہے کہ انسان کے پاس پیسے نہ ہوں تو صدقہ نکال لے اللہ کی راہ میں. انفاق اور ایثار میں یہی فرق ہے. 10,000 روپے میں 1,000 کا نکال دینا انفاق ہوتا ہے، اور ایثار وہ ہوتا ہے کہ 1,000 ہو اور اللہ کے 1,000 دے دیا. تو آپ لوگ سوال کریں گے بھائی پھر ہم نے اپنے لیے کیا رکھا؟ بھائی 1,000 میں 100 روپے دیجیے، 900 روپے نے اپنے لیے رکھا. نہیں جانے محترم، مومن وہ ہوتا ہے جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے کہ جس اللہ نے ہمیں اگر آج 1,000 روپے دیے ہیں تو وہ کل بھی مجھے دے سکتا ہے. اہل بیت کے گھرانے میں کیا ہوا تھا؟ سورہ دہر کس کی شان میں نازل ہوا کہ بھوکے پیاسے بیٹھے ہوئے ہیں، گنتی کی روٹیاں ہیں، لیکن سائل آتا ہے. آنے کے بعد جب مانگتا ہے تو کسی نے تعجب نہ کیا، دے دیا، کیونکہ اہل بیت کو یقین تھا جو روٹی آج دے سکتا ہے وہ روٹی کل ہمیں بھی لا کے دے سکتا ہے. صلوات بھیجو محمد والے دے سکتا ہے وہ ہمیں کل بھی دے سکتے ہیں. تیسری صفت الصدقۃ فی القلہ، جب پیسے کم ہوں تو صدقہ نکالنے میں کمال ہے. جیب اگر بھری ہو 10,000 روپے 100 روپے 200 روپے فقیر کو دینا کمال نہیں ہوتا. مومن وہ ہوتا ہے جو کم پیسے میں صدقہ نکالے. تیسری صفت. چوتھی صفت الصدق فی الخوف عند الخوف. کیا مطلب؟ کمال یہ ہے کہ سچ اس وقت بولو جب سچ بولنے میں ڈر لگ رہا ہو. انسان جھوٹ کب بولتا ہے؟ جب ڈر لگتا ہے تو جھوٹ بول جاتا ہے. آپ کو اگر میں یو پی گورنمنٹ کے مطلب سی ایم کے سامنے کھڑا کر دوں، آپ اس سے کہہ سکتے ہیں انکل کذاب و ابو کل کذاب. نہیں کہہ سکتا. اس زمانے کے پسرے 60 امام کے چاہنے والے صاحب جناب عبداللہ امام کے بارے میں برا بھلا بول رہے ہیں. برجستہ کھڑا ہو کر جملہ کہہ رہا ہے انت الکذاب، تم جھوٹ بولنے والے ہو، و ابوک الکذاب، اور تمہارا باپ بھی جھوٹ بولنے والا ہے. خوف کے وقت سچ بولنا، جہاں پر یہ بھی ڈر ہے کہ اگر سچ بول دیا تو جان بھی چلے جائے گا. ابن سکین امام کا صحابی جو اپنے بادشاہ وقت مطلب سمجھ رہے ہیں آپ، اپنے زمانے کا پی ایم پرائم منسٹر، اس کے لڑکے کو ٹیوشن دیتے تھے. اہل بیت کے چاہنے والے تھے. دونوں لڑکوں کو تعلیم دیا کرتے تھے.
متوکل کو ایک مرتبہ ایسا لگا کہ ابن سکین میرے بچوں کے دل میں اہل بیت کی محبت پیدا کر رہا ہے. ایک مرتبہ آنے کے بعد ایک جملہ کہا ابن سکین یہ بتاؤ میرے دونوں بیٹے افضل ہیں یا امیر المومنین کے دونوں بیٹے حسن اور حسین افضل ہیں؟ سوال دیکھیے گا کس سے ہوا ہے اور جواب کس کے سامنے دینا ہے. بھائی چونکہ یہاں پر متوکل بادشاہ وقت ہے، ظالم ہے، تھوڑا سا بھی اگر جواب دینے میں آپ نے الٹ پھیر کی تو آپ کی جان بھی جا سکتی ہے. اور سوال بھی ایسا تھا کہ اگر چاہنے والا ہوگا تو حتماً وہ صحیح جواب دے گا. یہ بتاؤ امیر المومنین کی بیٹے افضل ہے کہ میرے دونوں بیٹے تم سے پڑھتے ہیں وہ دونوں افضل ہیں؟ ابن سکین نے محترم کیا جواب دیا؟ آپ جانتے تاریخ کیا لکھتی ہے؟ ابن سکین نے کہا تم بات کرتے ہو ہمارے مولا امیر المومنین کی، تم کو شاید یہ بھی نہیں پتا ہے کہ امیر المومنین کے غلام کمبر کے بیٹے شاید ان سے بھی بہتر تمہارے بیٹے نہیں ہو سکتے. تم بات کر رہے ہو شباب اہل الجنہ کی، اللہ اکبر، جہاں پہ ڈر ہے. کمال یہ ہے الصدق عند الخوف، جب ڈر ہو تو سچ بولو. ہمیں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جب ڈر لگتی ہے تو سچ بولتے ہیں. ڈر مطلب بہت ہی آسان طریقے سے وجود کا سہارا لے لیتے ہیں، کام چلا لیتے ہیں. لیکن علامات المومن خمس، مومن کی علامات 5 ہیں. میں نے بتایا اکیلے کیا کرتا ہو؟ تقوی پرہیزگاری کرتا ہو. کم از کم آج یہ یاد کر کے جائیے گا یہاں سے آپ، زندگی بھر اس کو یاد رکھیے گا. علامات المومن خمس، مومن کی 5 علامت ہے. اگر وہ 5 علامت آپ کے اندر پائی جاتی ہے تو آپ مومن ہیں. پہلی کیا؟ تنہائی میں بھی اللہ سے ڈرتا ہو. دوسرا کیا؟ معاف کر دیتا ہو. تیسرا کیا؟ جب کم پیسے ہوں تو صدقہ دے. چوتھا کیا؟ جب خوف ہو تو سچا ہو. 5ویں چیز الصبر عند المصیبہ، مصیبت کے وقت صبر. چننے بھائی ہمارے ہیں ان پر مصیبت نازل ہوئی، گھر میں ٹوٹ گیا. ایک ہی ہفتہ بیتا تھا، دوسرے دن میں جانے محترم جو جاب کرتے تھے وہ بھی چلے گئے. تیسرے ہفتے کہیں بھی گھومنے گئے تو اپنی بائک لے کر اتفاق سے بائک بھی چوری ہو گئی. اور یہ آخر جانے محترم ہمارے سامنے کہنے لگے کہ حضور ہم کیا بتائیں، صبر کی بھی ایک انتہا ہوتی ہے. اللہ کو اس پوری بستی میں ہم سے ہی امتحان لینا چاہیے. بہت سارے ایسے لوگ آپ کو ملیں گے اس طرح کا جملہ کہتے ہیں وہ لوگ کہ پوری بستی میں یا پورے فیملی میں اللہ سارے امتحان ہم ہی سے لیتا ہے. عزیزان محترم، اگر اللہ آپ سے سارے امتحان لے رہا ہے تو یقین جانیے اللہ محبت بھی سب سے زیادہ آپ ہی سے کر رہا ہے. حسین سے کتنے امتحان لیے اللہ نے، لیکن حسین ابن علی مصیبت کے وقت صابر، کبھی ذرہ برابر شکایت بھی زبان پر نہیں لے کر آئے، ایک لفظ بھی شکایت نہیں لے کر آئے. تو صبر مصیبت کے وقت مومن کی علامت ہے. تو مومن کے اندر 5 علامتیں ہوئی، میں نے اپنے کلام کو تمام کی. کون کون سی؟ تنہائی میں اللہ سے ڈرتا ہو. دوسرا جان محترم جب غصہ آئے تو معاف کر دے. تیسرا جب کم پیسے ہوں تو صدقہ نکالے. چوتھا جب خوف ہو تو سچا ہو. اور 5واں جب مصیبت آئے تو صبر کرے. اہل بیت کے گھرانے میں ہمیں یہی درس دیا ہے، جب مصیبت آئے تو صبر کرو. میں نے اپنے کلام کو تمام کیا. آج کی مجلس کا سب سے بڑا درس کہ ایک مومن بننے کے لیے ہمیں ان 5 شرائط کو اپنے اندر اتارنا ہوگا، نہیں تو انسان مومن نہیں بن سکتا. سب سے بڑے مومن کی اگر مثال آپ کو دیکھنی ہے، میں نے مجلس جب شروع کیا تھا عشرے کی پہلی مجلس، تب بھی میں نے آپ سے کہا تھا کہ حسین ایک بااعجاز شخصیت کا نام ہے. اب بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ حسین ایک کرامت والی شخصیت کا نام ہے. ایک ضعیفہ حسین کے دربار میں
زری کو پکڑ کر کھڑے ہوئے ہیں. بیان کرنے والا بیان کرتا ہے کہ میں نے سنا ضعیفہ کہہ رہی تھی کہ مولا میں جب اس روزے پر آئی تھی تو اپنے دونوں بچوں کو ساتھ لے کر آئی تھی اور دونوں بچے میرے اس وقت اب مل نہیں رہے. حسین جواب دیتے ہیں, میں کل کی مجلس ریلیٹ کر رہا ہوں آپ کو, حسین سنتے ہیں جواب دیتے ہیں. ہمیں محسوس کرنے کی ضرورت ہے. زاروں قطار گریا, مولا دونوں بچوں کو ساتھ میں لے کر آئی تھی لیکن بچوں کی کوئی خبر نہیں ہے. اگر گھر اس حالت میں جاؤں گی تو میرا شوہر مجھے قبول نہیں کرے گا. جب تک بچے نہیں مل جائیں گے میں آپ کے در سے نہیں جاؤں گی. اللہ اکبر. یقین ہے حسین کے اوپر اگر بچوں کو لے کر آئی تھی تو بچوں کے ساتھ لے کر جاؤں. حسینی کرامت دیکھیے گا. بیان کرنے والا بیان کرتا ہے وہ ضعیفہ زری سے چپکی متمسک ہو کر زارو قطار ہی کر رہی تھی کہ ایک مرتبہ دو چھوٹے چھوٹے ننھے بچے آئے اور ایک مرتبہ پیچھے سے آواز دی, اماں آپ مجھے ڈھونڈ رہی ہیں. اللہ روایت بیان کرنے والا کہتا ہے کہ وہ ضعیفہ جس کو بچوں سے چپک جانا چاہیے تھا وہ زری سے اور زیادہ متمسک ہو گئی اور گریا کرنے لگی. ایک مرتبہ روایت بیان کرنے والے نے پوچھا کیا وجہ ہے گریا کر رہی ہے؟ اس نے کہا حسین کی کرامت نہیں دیکھی, جب بچے گئے تھے مجھ سے الگ ہوئے تھے تو بول نہیں سکتے تھے لیکن مولا نے جب بچوں کو پلٹایا ہے تو آج زبان دے دی ہے. اعجاز حسین ابن علی ہے. بچے کہتے بول نہیں سکتے تھے, مولا سے مانگا تھا اس وقت تک نہیں جاؤں گی جب تک واپس نہیں آ سکتے. بے زبان تھے, زبان نہیں تھی, آواز دے دی حسین نے. اللہ مانگ کے دیکھیے حسین سے. حسین قبول کرنے والی ذات کا نام ہے. 7 محرم ہے آج. اس کا مسائل بیان کرنا ہے کہ جس کے بابا اسی وقت شہید کر دیے گئے جس کی ایج ابھی 2.5 سے 3 برس تھی. شہادت کا ایک الگ نظریہ جناب قاسم ابن حسن. روایت کہتی ہے جناب قاسم کے باپ یعنی ہمارے امام دوسرے جب گھر سے جنازہ نکلا تھا نا, جیسا مولانا صاحب نے بیان کیا, تو کفن پورا سفید تھا لیکن اتنی تیر ماری گئی حسن کے جنازے میں کہ دفنایا نہیں جا پایا. وہ جنازہ واپس آ گیا لیکن واپس آیا ہے تو کہیں بھی ذرہ برابر بھی کفن میں سفیدی باقی نہ تھی. آج اسی کے بیٹے کا مسئلہ ہے. روایت بیان کرتی ہیں شب عاشور جب حسین فہرست شہداء لے کر کھڑے ہوئے ہیں نا تو ایک مرتبہ کہتے ہیں عباس کل تم کربلا کے میدان میں شہید کیے جاؤ گے, اکبر کل تم کربلا کے میدان میں مار دیے جاؤ گے. ایک مرتبہ انہوں نے محمد کی طرف اشارہ کیا, کل کہا تم بھی مار دیے جاؤ گے. یہ جملہ سننا تھا محترم. پوری فہرست بیان کر دی گئی. ایک مرتبہ ننھا سا 13 سال کا بچہ اٹھا اور ایک گوشے میں آ کر گریا کرنے لگا. اللہ اکبر. حسین نے دیکھا, کہا میرے لال گریا کرنے کی کیا وجہ ہے؟ ایک مرتبہ کہتا ہے امو جان سب کا نام کل آپ نے لیا لیکن میرے شہادت کی فہرست میرا نام ذکر نہ کیا آپ نے. تو ایک مرتبہ حسین نے کہا تم میرے بھائی مرحوم کی نشانی ہو, میں جب اپنے بھائی کی طرف دیکھنا چاہتا ہوں نا قاسم تو میں تیرے چہرے کی طرف نگاہ کرتا ہوں, میں کیسے تجھے مرنے کی اجازت دے سکتا ہوں. اللہ اکبر. جناب قاسم ہیں ایک مرتبہ اپنی ماں ام فروہ کے پاس آتے ہیں. جملے کے مصائب کے روایت بیان کرتی ہے مقاتل میں درج ہے. ایک مرتبہ بیٹھ جاتے ہیں گوشے میں,
گریہ کرنا شروع کرتے ہیں. فرماتی ہیں قاسم گریہ کرنے کی کیا وجہ ہے؟ اللہ اکبر. ایک مرتبہ قاسم کہتے ہیں میں امو جان کے پاس کئی مرتبہ گیا ہوں, میں نے اجازت طلب کیا لیکن امو ہے مجھے مرنے کی اجازت نہیں دیتے ہیں. روایت کہتی ہے ایک مرتبہ ام فروا کو یہ یاد آیا کہ جب میرا شوہر نامدار اس دنیا سے جا رہا تھا تو ایک وصیت کی تھی کہ میں قاسم کے بازو ایک ایسی تعویذ باندھ رہا ہوں کہ جب وقت پڑے گا تو اس تعویذ کو کھول لینا. ام فروا نے ایک مرتبہ قاسم کے بازو سے وہ تعویذ نکالی ہے تو جملہ دیکھیے کیا لکھا تھا. جملہ لکھا تھا یا بنی قاسم, اے میرے لختے جگر قاسم, اذا وجدت الحسین, اگر تم میرے مظلوم بھائی کو کربلا کے میدان میں پیاسا دیکھنا, مظلوم دیکھنا, غریب دیکھنا تو اپنی جان نچھاور کر دینا. ایک مرتبہ قاسم ہے تعویذ کو لی ہے, ایک مرتبہ حسین ابن علی کے پاس آئے ہیں, تعویذ کو پیش کیا ہے. حسین نے تعویذ دیکھا, بھائی کی تحریر کو ایک مرتبہ چوما ہے اور ایک مرتبہ جملہ کہا ہے اے میرے لال, اے میرے لختے جگر, تعویذ لائے ہو یا اپنے شہادت کا پروانہ لائے ہو. ایک مرتبہ وہ قاسم ہے ام فروا سے اجازت لی ہے, حسین نے اپنے ہاتھوں سے ایک مرتبہ گھوڑے پر سوار کیا ہے. اب قاسم ہے ایک مرتبہ مقتل کی طرف جاتے ہیں, جنگ کرنا شروع کرتے ہیں. ایک مرتبہ راوی بیان کرتا ہے پسر سعد کہتا ہے اس زمانے کا مشہور بہادر ازرق نامی اس سے کہتا ہے تم اس قاسم کے اوپر حملہ کرو. ایک مرتبہ قاسم کے اوپر جب چاروں طرف سے حملہ ہوتا ہے, ایک ایسا تیر ہے جو قاسم کو لگتا ہے. اللہ اکبر. مجھے یاد ہے کربلا کے شہید میں کوئی ایسا شہید نہیں ہے کہ جس کا جنازہ اس کی حیات میں پامال کر دیا گیا. اللہ اکبر. ایک مرتبہ تیر قاسم کو لگنا تھا, آواز دی ہے اے میرے ابو میری مدد کو دوڑیے, اے میرے چچا جان, اے میرے چچا جان حسین میری مدد کو آئیے. اب حسین ہے اپنے ذوالجلال پہ سوار ہوئے, مقتل کا رخ کیا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. روایت کہتی ہے عزیزان محترم برداشت نہ کر سکیے گا, حسین کے ذوالجلال کو دیکھا فوج یزیدی کے ایک مرتبہ گھوڑے مشرق سے مغرب کی طرف, مغرب سے مشرق کی طرف قاسم کا لاشا. اللہ اکبر. قاسم کا لاشا گھوڑے کے سیموں میں آ کے ایک مرتبہ آواز آتی ہے. روایت بیان کرتی ہے, روایتوں میں لکھا ہوا ہے, مقتل کی کتابوں میں درج ہے کہ ایک مرتبہ جب گھوڑے کی ایک ٹانگ قاسم کے بدن پر پڑتی تھی, قاسم کہتے تھے چچا میری مدد کو آئیے. حسین ایک مرتبہ قاسم کے جنازے پر پہنچے ہیں. روایت کہتا ہے جیسے ایک پھول چننے والا پھول چنتا ہے, حسین نے قاسم کے ایک جز کو چنا, ایک ردا بچھائی ہے, قاسم کے ایک بدن کے ٹکڑے کو ردا میں رکھا, خیمے کا رخ کیا ہے. اللہ اکبر. ایک مرتبہ حسین کو دیکھ کر ام فروا چیخ پڑے اے میرے لال قاسم, جب گئے تھے تو 13 سال کے جوان تھے, جب پلٹے ہو تو تمہارے بدن کا ایک ٹکڑا. اللہ اکبر. واہ قاسم, واہ حسین. سيعلم الذين ظلموا أيام ينقلبون. پروردگار عالم ہمارے اس مجلس کو درجہ قبولیت عنایت فرمانا. اے میرے اللہ صفات ایمان, صفات مومن ہمیں اپنے دل میں پیدا کرنے کی توفیق دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ماتم حسین.